السلام علیکم معزز ساتھیوں، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہم بات کرتے ہیں ڈپریشن کی، ذہنی تناؤ کی، انزائٹی کی، سٹریس کی۔ یہ بات تو آج کل زبان زد عام ہے۔ دنیا بھر میں انسان آج بہت ذہنی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہے، لیکن اس کے اوپر میری نظر اس وقت خاص طور پہ پڑی، نفسیات کے طالب علم ہونے کے ناطے یہ یقینی طور پہ یہ مطالعے میں سے اور مشاہدے میں سے گزرتا رہتا ہے، لیکن سب سے پہلے اس بات کے اوپر توجہ اس وقت بہت زیادہ مبذول ہوئی جب ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا ایک لیکچر دیکھا سنا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ذہین لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار زیادہ ہوتے ہیں، جلدی ہوتے ہیں اور زیادہ گہرا ہوتے ہیں۔ تو اس بات میں ان کے اندر تنہائی اور بے چینی، اضطراب زیادہ بڑھتا ہے۔ جب ایک کتنے بڑے دینی رہنما، اسکالر، ایک صحیح عالم دنیا اور ہر طرح کا علم ان کے پاس بہت وسعت سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، جب ان کے زبان سے یہ بات سنی اور ان کے اس بارے میں خیالات سنے تو پھر غور کیا کہ کیا مسئلے کیا ہیں۔ آج کل کی نسل کو، آج کل کی نوجوان نسل کو، آج کل کے ہمارے بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے وہ کیوں ایک تناؤ کا، ایک بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ خوش ہونا بھول گئے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے، بچپن تھا ہمارا، ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بہت مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے تھے اور چھوٹی چھوٹی خواہشات تھیں، چھوٹی سی بات پہ خوش ہو جاتے تھے۔ دکھ بھی چھوٹے ہوتے تھے اور بے چینی بھی تھوڑی ہوتی تھی۔ لیکن آج کل کے بچے، ان کو بہت ساری چیزیں ملنے کے باوجود، بہت ساری لگژریز، بہت ساری سہولیات اور بہت سارے توجہ اور بے شمار گیجٹس ملنے کے باوجود، تعلیم و تربیت کا نظام بھی بہتر ہونے کے باوجود، وہ سکون میں نہیں ہے، خوشی میں نہیں ہے۔ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے، ہمارا آپس میں برتاؤ ہے، اس میں کہیں کوئی کمی آ گئی ہے۔ ہم توجہ نہیں دے پا رہے، نہ اپنے آپ کو، نہ اپنی نئی نسل کو، ہم ان کے ساتھ وقت نہیں گزار پا رہے۔ آج کل کا دور دوستی کا دور ہے۔ آج کل کے دور میں ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو، اپنے والدین، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، محلے داروں کو، ہم ان کو توجہ دیں، ہم ان کے اوپر حرکات و سکنات پہ غور کریں۔ اگر ہمیں کوئی کسی اضطراب پہ، کسی بے چینی میں، کسی مشکل میں لگتا ہے تو ہم اس سے نکالنے کے لیے جو ہم سے بن پڑے وہ کریں۔ یقینی طور پہ یہ ماہرین نفسیات اس بارے میں اس کو کام کر سکتے ہیں، ہم پروفیشنلز نہیں ہوتے، لیکن کسی کی بات سن لینا، اس کے دل، اس کے دکھ کا، اس کی تکلیف کا، اس وقت جو اس کے اندر غبار ہے اس کا نکل جانا بھی بہت بڑی ایک عافیت ہے۔ ہمیں اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ تو ساتھیوں، یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ کیوں آج کل کا انسان اتنا زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہے؟ تو اس میں اگر کچھ چیزیں باتوں کو ڈسکس کیا جائے تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ خاموش بھی ہوتے ہیں، وہ زیادہ مشاہدہ رکھتے ہیں۔ جب وہ اپنے ارد گرد لوگوں کے رویے، ان کے مزاج، ان کی سوچ اور ان کو وہ پرکھتے ہیں اور پھر مختلف وقتوں میں ان کا کہی ہوئی باتوں کا اور ان کے عمل کا تضاد دیکھتے ہیں، بچپن سے ہی جب دیکھتے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہ زیادہ اثر انداز کرتے ہیں، ان کے اوپر زیادہ برا اثر ڈالتے ہیں۔ پھر ہمارا میڈیا، سوشل میڈیا آج کل بہت برا کردار ادا کر رہا ہے۔ مثبت سوچ پھیلانے کی بجائے، ایک امید دینے کی بجائے، ایک خوشگواریت اور ایک ایسا احساس دینے کی بجائے کہ ہاں اچھا ہو جائے گا، سب بہترین ہو جائے گا، مشکل وقت بھی ہیں، حالات بھی ہیں تو بہتر ہو جائیں گے، بجائے اس سے کہ ہر وقت ایک اضطراب، بے چینی کو بیچتے ہیں۔ اگر یہ میں صحیح کہوں تو نیوز چینلز جو ہیں وہ بھی اس بے چینی، اضطراب، ڈپریشن پھیلاتے ہیں، اور جو سو کالڈ انٹرٹینمنٹ چینل ہیں، تفریحی چینلز ہیں، ان میں بھی جو ڈرامے ہیں، جو فلمیں ہیں، جو پروگرام ہیں، وہ بظاہر کہنے کو ہمیں تفریح دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سکون آور تفریح نہیں دیتے۔ ہمیں رشتوں میں شک کرنا، ہمیں نفرت، حسد اور منفی سوچ کے اوپر مبنی ہمیں زیادہ مواد ملتا ہے، زیادہ اس کے اوپر چیزیں ملنے شروع ہو گئی ہیں، لوگوں کا تشکیک بڑھ گئی ہے، خیال وہ جو یہ برین واشنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ایک ڈرامہ ہے، ایک فلم ہے، ایک پروگرام ہے، لیکن اصل میں وہ کہیں نہ کہیں لاشعور اور تحت شعور میں وہ بیٹھ رہی ہوتی ہے بات۔ اس لیے جب ایک بندہ جو زیادہ گہری سوچ رکھتا ہے، زیادہ دورس مشاہدہ کرتا ہے، جب وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کو پھر اپنے ارد گرد لوگوں پہ
ان کو لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یقینی طور پہ اس کو کچھ مماثلت بھی مل جاتی ہے اور وہ اس کو اس نظریے سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. تعلیمی نظام ہمارے بہت فرسودہ ہے. وہی 1920 یا 50 کے زمانے کا تعلیمی نظام ہے, رٹا, اور صرف اس کے اوپر بیس کے اوپر میرٹ اور نمبر اور آگے اعلیٰ تعلیم. یہ چیز بچوں میں ایک منفی رجحان پیدا کرتی ہے, ان کی صلاحیتوں کو سلب کرتی ہے, نوجوانوں کو نا امید کرتی ہے. بے روزگاری, مہنگائی ان نے بہت زیادہ پریشان کر دیا, اور یقینی طور پہ وہ موجود ہے, اس میں کسی کی مبالغہ رائی نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے زیادہ ہم بے چینی کا, اضطراب کا شکار ہو گئے ہیں. کیا کھائیں, کیا کمائیں, کس طرح کریں. والدین کی جھنجھلاہٹ, ان کی الجھن بچوں میں, ہر عمر کے بچوں میں, ان کی اولاد میں آ رہی ہے, اور وہ اولاد جو ہے وہ ایک فرسٹریٹڈ جنریشن کا روپ دھار رہی ہے. یہ صرف پاکستان کا عمل نہیں ہے, سارے دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ خودکشی کا رجحان آپ دیکھ لیجئے یورپ میں کس قدر بڑھ گیا, اسکینڈینیوین کنٹریز میں انتہائی درجے پہ ہے, جاپان جو کہ انتہائی خوشحال ملک ہے اس میں کس قدر زیادہ خودکشی کا رجحان ہے. اس کا مطلب روپیہ, پیسہ, دولت اور زندگی کی ساری ضروریات پورا ہو جانے کے باوجود اگر زندگی سے اکتاہٹ ہے, اگر نا امیدی ہے, تو اس کی وجہ ذہنی اضطراب, بے چینی اور اس کا وقت پہ علاج نہ ہونا, اس کی ٹریٹمنٹ نہ ہونا ہے. اب ہمارے اگر ملک کے حالات دیکھے جائیں تو سیاسی ماحول جس طرح ہر وقت گرم رہتا ہے, ہر کوئی دوسرے پہ تانا زنی اور دوسروں کو گرانے میں اور سازشیں کرنے میں اور بے معنی باتوں میں جھوٹ, کرپشن, بے ایمانی اور گٹھ جوڑ, اور ہر وقت قوم کے ساتھ ایک دغا کرنے کی کوشش, جو سارے سو کالڈ لیڈران اور حکمران اور سب لوگ, سب سیاسی جماعتیں اور سب لوگ جو مل کے کر رہے ہیں, ہماری عدلیہ کا اور باقی سارے اعلیٰ عہدیداروں کا جو حال ہے, اس نے کیا عوام میں مایوسی نہیں پھیلائے گی؟ کیا اس بات سے ایک نارمل انسان اس نا امیدی کا شکار نہیں ہوگا کہ جو بڑے اور بااثر لوگ ہیں وہ تو ہر جرم کرنے کے باوجود بچ جاتے ہیں, عدالتوں سے بھی, جرم سے بھی اور سزا سے بھی, اور جو غریب بندہ ہے, جو مجبور ہے, جو عام انسان ہے, اس کو چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ لیا جاتا ہے. اور کتنے بے گناہ ہے جو کئی سالوں سے جیلوں میں بند ہیں اور ان کے مقدمات بھی شروع نہیں ہوئے. تو یہ جو تضاد ہے نا, اس نے بہت زیادہ منفی سوچ ہماری معاشرے میں دیواریں کھڑی کر دی ہیں. دولت کی تقسیم جو ہے وہ ایک مساوی نہیں ہے, اور اس میں بہت زیادہ فرق آ گیا. جو پیسے والے ہیں وہ مزید زیادہ پیسے والے ہوتے جا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس بے تحاشا آتا جا رہا ہے. اور جو مڈل کلاس, درمیانہ درجہ تھا وہ, اور جو سفید پوش لوگ اور غریب جو ہے وہ خطِ غربت سے بھی نیچے جا رہے ہیں, اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں کہ روزمرہ کی روٹی, دال, آٹا, چینی, چاول, سبزیاں, پھل اور چینی, راشن, سب یہ کہاں سے اور کیوں اتنا مہنگا ہو رہا ہے. کوئی ان کا پرسان حال نہیں, کوئی حکمران وقت ان کی گریبان پکڑنے والا نہیں. کاش کیسا ہوتا تو یقیناً سچویشن مختلف ہوتی. اس کے ساتھ پھر یہ جو میڈیا مسلسل بیٹھ کے آپ کو ہمیں فیڈ کر رہا ہے کہ ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے, ڈیفالٹ ہونے کو آ گئے, ہمارا کچھ نہیں ہے, ہمارا کوئی بیرون ملک اندرون ملک دوست نہیں ہے, ہماری طرف سے بہت زیادہ خطرات پہ گھرے ہوئے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ صرف ایک نفرت انگیز مہم چلائی جاتی ہیں, ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں دوسری مخالف جماعتوں کے خلاف, ان کے لیڈران کے خلاف, ان کے اہل و عیال کے متعلق ہر نازیبا گفتگو کر لی جاتی ہے, یہ سوچے بغیر کہ کیا ہمارے دین, ہمارے مذہب, ہمارے معاشرے, ہماری ثقافت نے کبھی اس کی اجازت دی تھی؟ کیا یہ ہماری روایات کا حصہ کبھی رہا ہے؟ یقینی طور پہ نہیں. تو جو ذہین انسان ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں کو, جب اتنے سارے تضادات وہ اپنے گھر سے شروع ہو کے اپنے معاشرے میں, محلے میں, اپنے اسکول, کالج, یونیورسٹی میں, اپنے پیشہ ورانہ جگہوں پہ, اور اس کے بعد پھر میڈیا اور سوشل میڈیا پہ, اور پھر اس سے اگر آگے ہم چلیں تو معاشرے میں اور سارے جو بیانات اور جو ساری ہماری لیڈرشپ ہے اور ہر طرح کے اس میں جو اہل اقتدار, ارباب اختیار لوگ ہیں, جو اپنے آپ کو قوم کے مسیحا کہتے ہیں, ان کی جب قول و فعل میں اتنا تضاد دیکھتے ہیں تو یقینی طور پہ ڈپریشن, ذہنی تناؤ, بے چینی, اضطراب, گھٹن اور غصہ زیادہ آتا ہے. اسی وجہ سے تنہائی بڑھتی جا رہی ہے. ہر انسان, لوگ دوسروں, اپنے ہی مسئلوں میں اتنا شکار ہیں کہ ان کے پاس دوسروں کا بات سننے کا, ان کو تسلی دینے کا
तशफ़ी देने का, थपकी देने का, आसानियाँ तकसीम करने का वक्त नहीं रहा। आइए मिल के हम ये वक्त निकालें। हम कोशिश करें कि हम बेशक अपने मसाइल का शिकार हैं, लेकिन अगर हमारे किसी की साथ बैठ के वक्त गुजार के, उसको कुछ तसल्ली तशफ़ी दे के, उसको कुछ उम्मीद दिला के, हम उसकी बात सुन के उसके दिल का गुबार निकल जाए और उससे उसकी बहुत सारी मसले हल हो जाएं, उसकी ज़हन को कुछ और रूह को कुछ सुकून मिल जाए, तो ये कितनी बड़ी नेकी है, कितना बड़ा ये खुशगवारियत है। इसको आज ही अपने अपने इर्द गिर्द इसको फैलाते हैं, आज से ही शुरू करते हैं। ये किसी और ने नहीं करना, हमने खुद करना है। और जो ज़्यादा संगीन नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गए, ज़हनी उलझनों का शिकार हैं, उनके लिए माहिरीन नफ्सियात मौजूद हैं, उनको उसका रास्ता दिखाया जा सकता है। अगर उनको इस चीज़ का इदराक नहीं है, इल्म नहीं है, तो अगर हमें ये शऊर है तो हमारा काम है कि हम उनको उन लोग माहिरीन तक लेके जाएं जिन्होंने इन्हीं चीज़ों की डिग्रीज़ ली हैं, जिन्होंने इसी में ही उन्होंने तहकीक व तालीम हासिल की है, इल्म हासिल किया है। उन माहिरीन के पास उनको भेजा जाए, उनको कायल किया जाए, तो यकीनी तौर पे इंशाल्लाह हमारा मुआशरा एक मस्बत और बेहतर होगा, और यकीनी तौर पे हम इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन कौम और ज़िंदा दिल कौम, और उसके साथ साथ एक तरक्की याफ्ता और बहुत कामयाब कौम बन के उभरेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। सिर्फ ये है कि हमें इस जो खामखा की प्लांटेड हमें डिप्रेशन दिया जा रहा है, हमारी अगली नस्लों में मुंतकिल किया जा रहा है, इससे हमें खुद भी बचना है, अपने प्यारों को, घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है। और हमें कोशिश करें कि कम से कम मनफी चीज़ें देखें और सोच और को मस्बत ख्याल और अल्लाह से और ज़्यादा दुआ मांगें, रजू करें। बेशक वो कादिर मुतलक है और उसकी एक कुन पे फ़यकुन हो जाना है इंशाल्लाह, और चीज़ें बदल सकती हैं। ये ईमान, ये तवक्कल कायम रहेगा तो यकीनी तौर पे हम बहुत तरक्की और कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। जल्द एक नई सोच के साथ मिलते हैं। नई वीडियो में बात पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कहना चाहें, कुछ फरमाना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अर्ज़ कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।